بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بچوں کو مارو گے؟ اتنے ڈر گئے ہو تم انڈینز؟ یہ بھارتی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی تم لوگ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو، یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا. اس میں تو کلیئرٹی آ چکی ہے کہ ہندوستانی فوج جو ہے، چاہے وہ جناب ایئر فورس ہو، چاہے نیوی ہو، چاہے آرمی ہو، وہ ملیٹریلی پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. نمبر ون. سو اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے، جیسے کوئی شیپش قسم کا ایٹیچیوڈ میں تو کہوں گا، جیسے بالکل کاورڈ نہیں ہوتے، ڈرے نہیں ہوتے انڈین فوجی، اس طرح کا کام تم لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اور تم لوگوں نے جناب ویسٹرن بارڈر سے اندر دہشت گرد گھسانے شروع کر دیے ہیں. اب جناب خزدار میں، جناح گیریزن میں تم کیا اب بچیوں کو مارو گے؟ یہاں پہ کو مردوں کے ساتھ ہاتھ ڈالو. مردوں کے ساتھ ابھی ہاتھ ڈالا ہے تم نے، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے. 4 دن کی جنگ نہیں تھی، 4 دن کی جنگ بالکل نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کی جنگ تھی، اور 3 گھنٹے 45 منٹ میں انڈین فورسز جو تھی وہ بالکل 0/0 ہو گئی تھی. سو تھوڑا جی عقل نو ہاتھ پاؤ. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو را میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈین فورسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے چیف جو ہیں، تمہارے اپنے چیف، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، اور اس کے ساتھ ساتھ را کا چیف، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور موڈی کے سامنے لڑ رہے ہیں. جب تمہارے چیف جو ہے لڑ رہے ہیں تو تم کس طرح یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہو اور کن کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ ایسے نہیں کرو. تمہارے جو مردوں والے کام ہے وہ کرو. اور جو جنگ ہوئی تھی اس میں تمہیں لگ پتا گیا ہے. اور یہ جو ہیجمنی کرتے رہے ہو نا تم لوگ، کہ جناب ہیجمنی ہوگی اس پورے جناب ریجن میں انڈیا کی، دیٹس اوور. دیٹ پارٹی، دیٹ گیم از اوور. وہ ختم ہو چکی. وہاں پہ یہاں پہ اس ریجن میں تمہاری انڈیا کی ہیجمنی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ بالکل 3 گھنٹے 45 منٹ میں وہ ختم ہو گئی. اور انڈیا جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ہے، انڈیا جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ہے پوری دنیا میں کہ جناب میں ٹکر لے سکتا ہوں اور میں ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہوں چین کے خلاف، وہ بھی ختم ہو گیا. ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو تھی، جو کہ کئی دہائیوں سے انڈیا جو اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہا تھا پوری دنیا میں، وہ بھی فیل ہو گئی. تو صرف 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں. سو یہ جو ویسٹرن بارڈر سے ہمارے آ کے گھس کے تم یہاں پہ دہشت گردی کرو گے، بچیوں کو مارو گے، تو مردوں والے کام کرو تاکہ سمجھ بھی آئے. ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا تم لوگوں نے. مزید شوق پورا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر لو، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہم ڈیفینڈ ضرور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سرحدوں کی، اپنے ملک کی، اپنے انچ کی ملک کے، ہم یہاں پہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. سو ہمیں مت بتائیں کہ کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ہمیں ڈیفینڈ کرنا آتا ہے اپنا ملک، اور ہم کریں گے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیر نو ifs and buts about it. پورس بارڈر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور 100% سیکیورٹی دنیا میں کسی بھی بارڈر پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن دین اگین آپ لوگ جہاں سے یہاں پہ جو کوشش کر رہے ہو، جو سنیک ان کراتے ہو بندے یہاں پہ، دہشت گرد یہاں پہ جناب پینیٹریٹ کرتے ہو پاکستان کے اندر، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے جو یہاں پہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بیٹھ کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں، ان کے پیچھے بھی جائیں گے. ان کو بھی ہاتھ، ہمارے ریڈیس میں ہم نے سب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اسٹے اوے. آئی وڈ سجیسٹ اسٹے اوے انڈینز، اسٹے اوے انڈین آرم فورسز. لیٹس ٹاک. Let's sort out the issues, the core issues which we are going through from like ages. ان کو sort out کر لیتے ہیں اور ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہتے ہیں. Let's live like good neighbors. ٹریڈ کرنی ہے وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ کر لیں گے. لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم چیزیں sort out کرنا چاہتے ہیں، چاہے انڈس واٹر ٹریٹی ہو، چاہے جناب یہاں پہ کشمیر ہو، چاہے یہاں پہ دہشت گردی ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جتنے ایشوز ہیں، سر کریک، یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں سب ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے بیٹھ کے. لیکن اس طرح پنگا مت کرو. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پنگا مت کرو. پرابلمز ہوں گی، ایشوز ہوں گی. آگے سارا امیج جو بنا ہوا تھا پوری دنیا میں انڈیا کا کہ بہت بڑی بلا ہے انڈیا، کوئی بہت ہوا ہے کوئی، وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس طرح مت کرو. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا مزید. میرے ساتھ موجود ہے جنرل طارق رشید صاحب اور عبداللہ گل صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. میں ذرا عبداللہ صاحب جو ہے نا، وہ بیسیکلی ہمارے دوست ہیں، لیکن عبداللہ صاحب کے ساتھ مجھے یہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ ہے.
میں ذرا تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ آنا چاہ رہا تھا کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن جن صاحب مسئلہ ہے تھوڑا سا ان کے ساتھ میرا، میں ان کے ساتھ جو نا یہ نہیں ہو سکتا، میرا چل نہیں سکتا میں ان کے ساتھ. ایک میان میں دو تلواریں نہیں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. ساتھ ساتھ رہ لے تو بہتر ہے. ہاں میں نے کہا ان کو، لیکن نہیں مانتے، یہ مانتے نہیں ہے نا. آپ بڑے بھائی ہیں میرے. نہیں اصل میں مجھے بڑا بڑا کر کے نا یہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں. تو ساری چیزیں جو سارے میسیجز آنے ہیں انڈیا سے، میں زیادہ سمارٹ ہوں. ہاں سارے میسیجز جو انڈیا سے بالی ووڈ سے آنے ہیں، جو بھی خواتین ہیں میسیجز جو کرتی رہی کہ خدا کا واسطہ ہے جناب عبداللہ صاحب پاکستان کی فوج کو بولیں کہ پرے ہو جائیں، ہمارے اندر سکت نہیں ہے، انڈین فوج کے اندر سکت نہیں ہے. وہ ان کی منتیں کر دی. مجھے سمجھ یہ نا ان کی منتیں کر دی، میرا نمبر بھی نہیں دیتا انہوں نے. میں دستا رہا انہوں نے کہ یار میرا نمبر پاس آن آپ آج لکھوا دیں نیچے. نہیں تسی کسی لکھوایا اسے پیچھے؟ نہیں میرا تو نمبر مل جاتا ہے لوگوں کو، ڈھونڈنے والے کی آنکھ ہونی چاہیے. دیکھا جن صاحب یہ مسئلہ ہے. کافی سارے جو میسج وہاں سے آتے رہے لوگوں کو ادھر، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. یہ آف ایئر ہم سے ڈسکس کرتے رہے، لیکن آن ایئر جو ہے نا وہاں پہ بالکل ہینڈز اپ کر دیں. دیٹ شوز کہ کتنی ان کی مارکیٹنگ ادھر مارکیٹنگ بہت کی ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. میرے ابھی جو ہے پرسوں پہلگام میں تقریباً کوئی 100 پوسٹر ہمارے لگے ہیں، اور پورا QRF جو تھی وہ ان کی بہت پیچھے پھر رہی تھی اور ان کی دوڑیں لگ گئی تھیں کہ شاید عبداللہ گل جلسے پہ آ رہا ہے. نہیں پتہ کوئی نہیں ویسے تاڑا ہو سکتا ہے تسی ادھر چل پہنچ بھی جاؤ ہے نا، کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں وہاں پہ. کسی دن پہنچنا پڑے گا. جل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں جل صاحب سے ذرا پوچھ لوں. دیکھیں پورس بارڈر ہے، دنیا کا کوئی بارڈر جو ہے وہ 100% سیکیور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوشش کی جا سکتی ہے جہاں پہ ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ فینسنگ نہیں ہو سکتی وہاں پہ ہم نے پوسٹ اپنی بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح ہم اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں. بٹ دین اگین آئی وانٹ ٹو نو کہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کی بھی وہی سزائیں ہونی چاہیے جو کہ ان دہشت گردوں کی ہیں، وہ برابر کے شریک ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں اس چیز سے جو انہوں نے بچیوں کی بس پہ اٹیک کیا ہے، تو اب یہ مردانہ کام اب یہ شو یہ کرتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت اس پہ آ گئے ہیں کہ کسی ملٹری ٹارگٹ کو، کسی FC آرمی والی پوسٹ کو جیسے پہلے کچھ عرصہ کرتے رہے، اب اس میں وہ سکت نہیں رہی، اور اب آگے ان کو جو ہے ویری ویری سافٹ ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں. ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ دے آر آن دی رن، اور ان کا صفایا ہونے والا ہے. اور اب جو نام بھی ان کو دیا گیا ہے فتنہ ہندوستان، یہ واقعی ہندوستان کا فتنہ ہے. تو ہم نے ہندوستان کو ملیٹریلی تو عبرتناک و تاریخی شکست دے دی ہے. اب ہمیں ڈپلومیٹیکلی اور یا ڈائریکٹ بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھیں آپ باز آ جائیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، آپ نے بغیر پہلگام کے ثبوت پہ پاکستان پہ حملہ کر دیا، ہم بھی آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، بٹ ہم نے ہمیشہ ذمہ داری سے بات چیت کی. تو اگر آپ باز نہ آئے تو ہمارے پاس بھی ہر قسم کے حربے ہیں. ٹھیک، اور پھر ہمیں اندر قانون سازی کر کے، تو ایسے جیسے آپ نے کہا بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ فیسیلیٹیٹر ایکول کے شریک ہیں. بالکل بارڈر پہ تو گارڈ کر رہے ہیں، اب دیکھیں کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے، ڈسپائٹ کے 2500 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. اب اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک تو اپنے انٹیلیجنس سسٹم جو ہے جیسے بھی ہم نے بنایا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ جو ہے وہ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز بنا دیے ہیں جس میں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ انفارمیشن آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کہاں مس ہو گئی، وہ لوپ ہول پلگ کریں، اور وہ جو نمائندے ان علاقوں کے کونسلر ہیں، MPs ہیں، انہیں آن بورڈ کریں. ٹھیک، کہ اگر آپ کے علاقے میں انسیڈنٹ ہوا you have to bear some responsibility. آپ لوگوں میں جائیں، ان سے بات چیت کریں، کمیٹیاں بنائیں، کوارٹرلی وارننگ سسٹم رکھیں، اور اگر کوئی ایسا بندہ وہاں ان کی پریزنس محسوس ہوتی ہے اس کو لا انفورسنگ ایجنسی کو فوراً بتائیں، انہیں وائرلیس سیٹس دیں، ٹیلی فون دیں. تو یہ ہمارے جو نمائندے ہیں اسمبلی میں تو ٹھیک ہے بیٹھے، تو ولیجز بھی ہیں، بٹ رسپانسبلٹیز بھی، مطلب اپنے اپنے حلقوں میں بھی بیٹھے نا، بیٹھے وہاں انگیج کریں اپنے آپ. موسٹلی یہ اسلام آباد میں دیکھے جاتے ہیں. آپ بلوچستان سے دیکھیں نا، میں وہاں خود 4 سال لگاتار ایز اے سینئر ملٹری کمانڈر رہا ہوں، موسٹلی یا کراچی میں ملتے ہیں یا اسلام آباد میں ملتے ہیں. جل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں، امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وین وی سٹ اکراس دا ٹیبل، ٹھیک ہے، ابھی جو ادھر سے ڈینائل موڈ میں گیا ہوا انڈیا کانفلکٹ کے بعد، میں 4 دن کا کانفلکٹ اس کو نہیں کہتا، میں 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ، شارٹ اینڈ انٹینس، بالکل، مطلب اس میں فارغ ہوگی ساری انڈین فورسز.
میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بیٹھیں گے جا کے وہاں پہ, جب بھی بیٹھتے ہیں, UAE میں بیٹھتے ہیں, سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں, کہیں بیٹھتے ہیں جا کے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ اگر نہیں ہمارے ساتھ سارٹ آؤٹ کرتے ایشوز جو کور ایشوز ہیں, وی نو آل کہ کور ایشوز کیا ہیں, چلے 2 ایشوز لے لیتے ہیں, انڈس واٹر کے لے لیتے ہیں اور دوسرا ہم کشمیر کر لیتے ہیں, چلے یہ 2 ایشوز اگر سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, باقی تو چلو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ 2 ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں کرتے یا اس پہ بات بھی نہیں کرتے تو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے اول تو بات کریں گے, اچھا میرا اپنا ہے یہ اخباری بیانات تک کریں گے, ہماری DGMOs کی بات ہو رہی ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپس میں کانٹیکٹ میں ہے, اور انڈائریکٹلی بات چیت ہو رہی ہے جی, تو بات چیت تو ہوگی, ٹھیک ہے, ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں ابھی فی الحال یونیپولر ورلڈ ہے, جو دنیا کی سپر پاور امریکہ انوالوڈ ہے, وہ مڈل ایسٹ کے وزٹ پہ آیا, 7 دفعہ اس نے نام لیا پاکستان انڈیا کا کانفرنس, 7 دفعہ ذکر کیا. ابھی بھی ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا, آج بھی ویڈیوز چل رہی تھی, وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ دے ور گیٹنگ ان ڈیپر اینڈ ڈیپر انٹو اسٹرائک جو تھا دونوں ملک, اور ہم نے روکا ان کو, ہم نے کہا ٹریڈ کریں. اب دیکھیں پاکستان کا تو ابھی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ 68 to 70% ایریا مائن اینڈ منرل سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, یہ بڑا اخبار میں خبریں بھی ہیں, اور بلوچستان تو جو آدھا پاکستان ہے 44%, وہ تو ہر چپے چپے پہ معدنیات بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اتنا پوٹینشیل ہے, دنیا آپ کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے. اور ابھی جیسے چائنا میں مذاکرات ہوئے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے, اور افغانستان کے بھی ڈپٹی جو فارن منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک میں شامل ہو رہے ہیں. تو سی پیک پاکستان سے یہاں پہنچ رہا ہے, وہاں سے سینٹرل ایشین اسٹیٹ پہنچ جائے گا, اور ذرا بھی اگر انڈین میں ہو تو پاکستان سے سارے مسئلے وہ اپنے حل کریں, اس میں ان کی بھی ون ہے. اگر وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, دیکھیں تو کتنا علاقہ ترقی کر سکتا ہے. تو جب ہم نے ان سے بات کرنی ہے, جس طرح فوج نے ان کو چڑھ کے بات کی ہے نا, اسی طریقے سے ہمارے ڈپلومیٹس اور پولیٹیکل لیڈرز نے بات کرنی. یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے ٹیم بنائی, جیسے ششی گیا اس سائڈ سے, میں عبداللہ سے بھی بات کر لوں, جیسے ششی اس سائڈ سے بنا, انڈین سائڈ سے بنا, اس کے ساتھ 4-6 لوگ انہوں نے لگا لیے, اور اسی طرح پاکستان سے بلاول ہیں اور ان کے ساتھ 4-6 لوگ ہم نے لگا دیے. سو ہم اپنا مدعا پیش کریں گے دنیا کو جا کے, وہ اپنا مدعا ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا ہے انڈینز وہ کریں گے, ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے, بلکہ اپنا مدعا پیش بھی کریں گے دنیا کے سامنے کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, اور انڈیا ہمارے ملک میں کیسے دہشت گردی کر رہا ہے, اینڈ وی ہیو سالڈ ایویڈنسز اگینسٹ انڈیا, ٹھیک ہے, دیٹ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم ان پاکستان. سو مائی کوشچن از کہ یہ لوگ جو ہے, مطلب کہ ڈو یو تھنک کہ بائیلیٹرل ایشو کر کے کہ بھائی میڈیشن نہیں چاہیے, امریکہ کی میڈیشن نہیں چاہیے, انڈیا یہی کہتا ہے نا امریکہ کی میڈیشن نہیں چاہیے, ہمیشہ امریکہ نے کہا جناب میڈیٹ کرتا ہوں, بٹ یو نو ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ بھاگ جاتے ہیں انڈینس, نہیں جی بائیلیٹرل ایشو میں آگے ہی بات چیت نہیں کرتے ہیں. سو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیسے اگر اس چیز کو بائیلیٹرل کرتے رہیں گے, اور اتنی دہائیوں سے کر رہے ہیں بائیلیٹرل, لیکن سارٹ آؤٹ بھی نہیں کر دے, ڈو یو تھنک دس از دا ٹائم کہ یہ واقعی میڈیشن برداشت کریں گے, اس بھی انوالومنٹ ہوگی امریکہ کی یا نہیں ہوگی, یا پھر وہ بائیلیٹرل کے راگ گاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں بائیلیٹرلزم کا جہاں تک تعلق ہے تو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ بائیلیٹرل نہیں ہے معاملہ, جی, لیکن اس کے بعد پھر اس کو بائیلیٹرل بنایا گیا, اور ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئیں جس کو ہم نے بائیلیٹرلزم کا نام دیا. کشمیر کے اندر 3 فریق ہیں, ایک چین بھی ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 1000 مربع کلومیٹر انہوں نے علاقہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, گیلیوان کے اندر رکھا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے لداخ میں رکھا ہوا ہے. اب کیا چائنا کے بغیر یہ کام ہو جائے گا؟ تو نیچرلی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ چائنا آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکروچ کر رہا ہے. پھر جس طریقے سے ابھی اس نے اروناچل پردیش کا نام جو ہے زننگیان جو ہے وہ رکھ لیا ہے, 27 مختلف جگہوں کے نام تبدیل کر دیے. لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نروسنس کا شکار ہو گیا, اور ایک آدمی جب چاروں طرف سے آئسولیشن کا شکار ہو جائے, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, پارٹی, عوام کے سامنے, اور اسی طریقے سے ملٹری آئسولیشن, ایک ہیوملیشن ہوئی ہے. اب ہیوملیشن کے مختلف طریقے کار رہے ہیں جو ماضی میں بھارت نے اپنائے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی ہے, باوجود اس طرح کے irrefutable ایویڈنس ہم نے دکھائے ہیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ ساری گیم کہاں ٹرن ہوئی؟ انڈیا نے یہ کہا تھا کہ اس بار ہم گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے وہ ہم اندر لے آئیں گے اپنے, ٹھیک, لیکن یہ چیز وہ پروو نہیں کر سکے جو انہوں نے اپنے ایلائز کو بتایا تھا.
اور ان کو ایک بفٹنگ رسپانس مل گیا. لیکن اس سب کے اندر جو ہے بھارت کی فوج کی ناک کٹ گئی ہے اپنے لوگوں کے سامنے. اس لیے ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ فرام دیم. جو چیز آپ 2+2 کر رہے ہیں جو 4 نکلتا ہے ہمارے ہاں آنسر, ان کے ہاں صرف 4 نہیں نکلتا, باقی وہ 3 نکل سکتا ہے, وہ 5.25 نکل سکتا ہے, لیکن 4 نہیں نکلے گا, یہ تو یاد رکھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے اندر ایک اور سوچ بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ پینیٹریٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو آئے, ان کے پہلے 90 دن جو ہے ان کے کوئی ایسا کام نہیں رہا جس کے اوپر ان کو اپریسیٹ کیا گیا ہو انٹرنیشنلی. ماں سوائے انڈیا پاکستان کا یہ جو کانفلکٹ ہے, اس کو مزید وسیع ہونے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو عزت مل رہی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے. لیکن دوسری جانب چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 145% سے ٹیرف جو ہے وہ 30% پہ لانے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں خود جو ہے وہاں چائنا جانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے بلایا جائے. اس سے انڈیا کو کیا میسج مل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زیلنسکی کی طرح جو ہے ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ وہاں بھی انہوں نے پیوٹن سے ڈائریکٹلی بات کر لی تھی نا. تو بھارت جو ہے اس ٹائم پہ شدید ایک مینٹل ٹارچر اور ایک ٹراما سے گزر رہا ہے. یہ ایک تو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ. مجھے ذرا آپ 2 چیزیں ذرا ایکسپلین کریں گے. جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی بھی ہے, اینڈ دیٹ از چائنا. سو وین وی اسٹارٹ ٹاکنگ ود انڈینس, ٹھیک ہے, چاہے وہ UAE میں ہوتی ہیں ٹاکس یا سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں, جہاں پہ بھی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا میں جو سمجھ رہا ہوں, آپ تو جنرل صاحب ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں عبداللہ صاحب کہ چائنا شوڈ آلسو بی دیئر وین دا ٹاکس. جی بالکل بالکل. چائنا کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا, کیونکہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے نا, ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس یہ بڑی بات کر گئے آپ اسے, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جو ان ایکسپیکٹڈ ٹیررزم کو بڑھائیں گے, یہ کہہ دینا کہ دشمن کمینہ ہے, دشمن جو ہے وہ مکروہ چہرہ ہے اس کا, وہ تو ہے, ہمیں تو معلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن بھارت نے ایک بڑا آرڈر پلیس کر دیا ڈیفنس آرمامنٹ کا امریکہ کو, لیٹ سے کہ وہ $70 بلین کا اسلحہ خرید لیتے ہیں ان سے, تو کیا پھر بھی امریکہ کی انکلینیشن جو آج ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اسرٹ کرا رہا ہے انڈیا کے اوپر کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ, تم کبھی یورپ سے کبھی روس سے ہتھیار خرید رہے ہو, ہم سے کچھ مانگو, ہم سے خریدو, اور جب وہ خریدیں گے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تو پھر گنگا گئے گنگا رام, اور جمنا گئے تو جمنا داس. ٹھیک. سو بیسیکلی سر جو مجھے دیکھیں نا, انڈیا جو ہے, انڈیا ہیڈ بین شاپنگ اراؤنڈ آل اوور دا ورلڈ, اینڈ دے ہیڈ بین ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے اس کو خریدنے کے لیے ہر جگہ جاتا ہے. دا انڈینز گو ٹو لائک رشیا, دے گو ٹو لائک, دے گو اینی ویئر, ویئر ایور دے فائنڈ یو نو گڈ ڈیل. Yeah, for that matter, if they want to, they think کہ that's a good stuff that militarily, so they try to buy it. انہوں نے کاری سجا کے رکھ دیں, سجانے رافیل بھی سجانے سے رکھا سی نا, چلا تو نہیں سکتے سر نا. سو وہ ٹو بی ویری آنیسٹ, چلے وہ ڈیٹیل ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ اتنا کہہ دیتا ہوں چلو کہ جیڑی سیٹلائٹس جیڑیاں اتنے جنہاں تے کاؤنٹ کر رہا سی انڈیا, جیڑی 2 سیٹلائٹس جنہاں تے انڈیا کاؤنٹ کر رہا سی اور انہاں دی ایئر فورس کاؤنٹ کر رہی سی, وہ تو سگنل ہی نہیں آئے, وہ بلاک ہو گئے. خیر اینی ویز میں تسی ہسی جا رہے ہو, میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گا. خیر اینی ویز میں ایک چھوٹی سی بریک لے لا, واپس آ جائیں گے. میں دوبارہ گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی. ایک چائنیز میرے پاس آئے تھے کچھ عرصہ پہلے اسی شو میں, اور میرے شو میں آئے تو میں نے ان کو ایک کوشچن ٹاس کیا, اینڈ میں نے ان سے کہا کہ وائی ڈونٹ یو گو فار لداخ ایز اے اکنامک فری اکنامک زون, go for it, make Ladakh a free economic zone. And he said that it's a good suggestion. جو عبداللہ صاحب بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو ٹاٹا برلا جڑے بھی ایسن اتھے, متل بڑا یاد آتا. آپ کو متل ہی یاد آتا ہے کہ فیملی پوری یاد آتی؟ نہیں جی, صرف متل. اچھا, سو وہ اس سے یہ ہے کہ مطلب اگر دیٹ مینس کہ they were eyeing on لداخ, کہ آدھی انویسٹمنٹ لداخ میں کریں گے, یہی بات ہے نا عبداللہ صاحب, ایسے ہی ہے نا؟
سو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو جنرل صاحب مائی کوشچن از کہ اس پہ تو پھر 4 پارٹیز بن جائیں گی نا, جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں 4 پارٹیز بن جائیں گی نیگوسیشن ٹیبل پہ. پاکستان اور انڈیا تو نہیں رہے گا صرف, اس میں چائنا بھی بیچ میں آتا ہے اور پھر اس میں انڈین ہیلڈ کشمیر سے لوگ وہاں سے بھی لیڈرشپ آتی ہے. ایسے ہی ہوگا پھر 4 لوگ وہاں پہ نیگوسیشن کریں گے سعودی عربیہ میں یا UAE میں. دیکھیں اس میں ایک تو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں جس میں کہ یہاں پلیبسٹ ہونا ہے. وہ تو مانتا ہی نہیں اس کو. اچھا اس کو نہیں مانتا, پھر وہ شملے پہ آ گیا, شملہ معاہدہ پہ کہ بائی لیٹرل ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کشمیر کے ساتھ جو سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن اگر شملہ کو بھی نہیں مانتے تو پھر وہ تو کہنا ہمارا حصہ ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے, لائن آف کنٹرول ہو گئی. پھر بس وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم نے یہ جو پاکستان جو کہتے ہیں وہ لوگ جو پاکستانی کشمیر کا حصہ ہے یہ بھی ہم نے لینا ہے, جو اس سے پہلے باتیں بھی کرتے تھے کہ ہمارا آئے گا, تو اب تو ان کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو اب دیکھیں کشمیر کا جو بارڈر لگتا ہے وہ پاکستان سے لگتا ہے, اینڈ پاکستان از پارٹی, اور انڈیا سے لگتا ہے, اور انڈیا خود یہ کیس لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں, اور اس کو چائنا سے لگتا ہے. 3 اس کے جو ہے نیبرز ہیں, اور چوتھی اینٹی لوگ بھی ہیں. کوئی گائے بھینسے تو نہیں ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے. کچھ ایریا جیسے ہے سری نگر ویلی, وہ پوری مسلمانوں سے 90% زیادہ مسلمان رہتے ہیں. جموں میں میجارٹی ہندوز کی ہے, بدھ مذہب کے لداخ کے علاقے میں رہتے ہیں. تو جو مشرف نے جو بات چیت ان سے کی تھی وہ گیو اینڈ ٹیک والی تھی کہ جہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے دے بیکم پارٹ آف پاکستان, جہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے وہ ٹھیک ہے انڈیا لے لے, گیو اینڈ ٹیک. اور ایسا ارینجمنٹ لوگ آپس میں آئے جائیں. اچھا یہ بات ہوئی تھی اور اس میں اس کے حصے بتائے گئے کہ ایسے کر لیں اس طریقے سے. مطلب کہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے انڈین ہیلڈ کشمیر میں. بالکل. اور جہاں پہ ہندو زیادہ ہے تو جناب فارمولا چلے جو بھی فارمولا تھا, تو وچ لکس لاجیکل کہ اگر وہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے اور کنفرم ہو جائے کہ ہندو ہیں اور اس میں زیادہ لوگ باہر سے نہیں لائے گئے, جیسے آج ابھی ویلی میں 85,000 لا کے بسا دیے ہندو, تو جو شروع سے رہ رہے ہیں 1947 کے ٹائم سے اس میں تو یہ بنتا ہے ان کا. اور اگر ہمیں لیٹس سے کہ اگر ہندو ہیں وائی وڈ دے ووٹ فار پاکستان, دے وڈ ووٹ فار انڈیا. ٹھیک. تو اب وہ 1947 کی ڈیموگرافی کے حساب سے کچھ کریں, تو اس طرح سے بات چیت تھی جو بڑے نزدیک آ گئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ اگر چاہیں کہ پورا کشمیر آپ کا حصہ بن جائے شاید ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ گیو اینڈ ٹیک کر لیں تاکہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں کم از کم آزادی سے سکون سے سانس تو لے سکیں نا, اور وہ آ جائیں, اور ہم اس ریجن کو اس طرح سے رکھیں کہ آمد و رفت شروع کریں, ٹریڈ شروع کریں, اور ریجن ترقی کریں. تو ہمارا ایمفیسس زیادہ ملیٹریلی ایکسپینڈیچر پہ نہ ہو. ہمارا جو ایمفیسس ہے اب وقت آ گیا ہے 78 ایئرس کے بعد کہ ہم اکنامکس کی بات کریں. ہمیں جیسے SCO ہے, جیسے برکس ہے, جیسے ہمارا سارک ہے, آسیان کی مثال آپ دیکھ لیں. میں برنائی میں رہ کر آیا ہوں, ان کے ساتھ وہاں ایمبیسڈر تھا. ملیشیا ان کا ہمسایہ ملک ہے, کوئی آنے جانے کا فارمیلٹی کھلے آ جا سکتے. برنائی سے لوگ جاتے تھے وہاں شاپنگ کرنے, وہاں سے وہ پیٹرول بھرانے آتے تھے برنائی. لیکن جب میں نے وہاں رہا مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے سیریس بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, وہ اس میں بات نہیں کر رہے کیونکہ آسیان کے ممبر بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کولیکٹیو پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کریں. ابھی تک دیکھیں آپ کو اگر ایسٹ برنائی سے ویسٹ برنائی جانا ہو تو بیچ میں ملیشیا آتا ہے. مجھے کئی ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اتنا ہی ہمارا دوست ہے, میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ اگر تو ہمیں ہمارا علاقہ دے دے بیچ میں سے, لیکن نہیں دیتے, بات بھی نہیں کرتے. فار دی کلیکٹیو پراسپیرٹی ڈیولپمنٹ آف دا ریجن. سو وی ہیو این ایگزامپل, رائٹ, وی ہیو این ایگزامپل. ہمیں آگے چلنا ہوگا. ہمیں یہ پیٹی پالیٹکس سے نکل کے لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ بات کرنی ہوگی کہ بھائی مودی صاحب آپ ہوش کے رکھو لیں. دیکھیں مودی آگے, دیکھیں میں بات لیٹ می کمپلیٹ. مودی صاحب آگے نواز شریف کے برتھ ڈے میں تو آگے تھے, بغیر ویزے کے آگے تھے, آگے گھر ملے شلے بڑے گلے شلے, ہم نے تصویریں دیکھی. تو ہمارے یہاں بھی ایسے لیڈر موجود ہیں جو ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایسے جو لیڈر آف جو اسٹیچر ہیں ان کا اب رول آتا ہے کہ جو جنگ, جو پوزیشن آف وکٹری آپ کو ملٹری نے لے کے دی ہے, اس کو کنورٹ کریں پولیٹیکل وکٹری کے اندر ہی. اور جب بات کرنے جائیں تو تمام فیکٹس اینڈ فگر رکھیں کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ بھی تباہ ہو سکتے ہیں اور ہماری بھی ترقی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم ریزالو کر لیں جس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہے تو ون ون سچویشن ہوگی. تو ہمیں ون ون سچویشن میں جانا ہوگا. اور بڑے ممالک جیسے امریکہ ہے, سعودی عربیہ ہے, اب دیکھیں کسی ایک خلیجی ممالک کو بھی ہمیں کہنا چاہیے. اگر فار ایگزامپل میں وہاں جاؤں بات کروں, میں اب دیکھیں 25 کروڑ کا نمائندہ ہوں اور میں ایٹامک پاور ہوں,
میری ملٹری مائٹ کو پوری دنیا نے اسٹیبلش کر لیا ہے. آئی شوڈ ٹاک ٹو دیم کہ آپ یور رائل ہائنس یو آر ود اس اور یو آر ود دیم. ایک بار تو بات کرنی پڑتی ہے نا, یو ہیو ٹو ہولڈ دی بل فرام دی ہارن. تو اگر ایک آدھ ملک نے بھی, قطر نے, یو اے نے, سعودی عربیہ نے اگر ایسا سٹانس لے لیا کہ بھئی آپ ریزالو کریں ورنہ انڈیا یہاں سے فارغ واپس جائیں, تو دیکھیں یہ بالکل یہ بات چیت پر آئیں گے. سملرلی امریکہ جیسے بات کر رہا ہے کہ پاکستان سے ہم ٹریڈ کریں گے, تو انہیں بتائیں بھئی ہم تو آپ کے ساتھ 50-60s میں آپ کے ساتھ تھے, سیٹوں سینٹوں میں آپ کے ساتھ تھے. آپ نے یو ایس ایس آر کو جو شکست دی بیکاز آف اس, ہم ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ ہمارے ریزالو کرائیں, ہم تو چڑھ دوڑے تھے ان کے اوپر, ہم نے تو ان کو چھوڑنا نہیں تھا. آپ نے صلح صفائی کرائی, دس از یور مورل رسپانسبلٹی ٹرمپ صاحب, آپ اس کو حل کرائیں. ٹھیک. تو اور ساتھ ساتھ ہمیں جو اگریسو ڈپلومیسی رکھیں گے اور ان کو پیغام بھی دیں گے انڈیا کو کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کا حشر سے برا ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بات چیت پہ آئیں گے اور ہمیں ایک ون ون سچویشن کی طرف جانا چاہیے. فیئر انف, بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب ایک بات تو سمجھائیں, آپ دیکھیں وہ ایک ہسٹری ہے, دیٹس پارٹ آف ہسٹری ناؤ, کہ مشرف جب گئے تھے وہاں پہ, مشرف نے جا کے بڑی ایفرٹس کی تھی, اور یہ جیسے ہم اس کو فارمولا, چناب فارمولا کہتے تھے, کیا کہتے تھے, چناب فارمولا. تو چناب فارمولا واز آلموسٹ میچیور, ٹھیک ہے. ایٹ دا نک آف دا مومنٹ ورڈنگس جو لکھی جا رہی تھی, جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہونی تھی, اس میں جو ورڈنگس لکھی جا رہی تھی اس پہ ڈسپیوٹ ہوا اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ورک. ڈو یو تھنک کہ اس بار وہ ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں چیزیں؟ نہیں ممکن ہوگا. نہیں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ قوموں کی ہسٹری کے اندر پہلی بات ہے تھوڑا سا صبر کر لیں, حوصلہ کر لیں. انڈیا اندر سے خود بلیڈ کر رہا ہے, ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے اور آپریشن سندور کی ناکامی ہوئی ہے, اس کے پیچھے انڈیا کی کمپلیٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ سیبوٹاج ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو ان کا ایک جوائنٹ انڈیا جو کہ ڈاکٹر بھیم راؤ تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ تمام سٹیٹس بھی ہیں اور یہ اتنا مضبوط ہے ایز اے اسٹرکچر اور یہ اتنا فریگمنٹڈ سچویشن ہے, یہ ان کا پہلا آرٹیکل جو ہے. ٹھیک. دیکھیں اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, 100 سال انتظار کیا, ہانگ کانگ ان کو مل گیا, اور پاکستان 130 سال امریکہ سول وار میں رہا اور آج کہاں کھڑا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں کرنے کی ضرورت, آپ ویٹ اینڈ سی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فارمولا چناب فارمولا تھا یا کوئی اور تھا. 2019 میں بھی بائی دا وے یہ ادھر ہم اور ادھر تم کی بات ہوئی تھی کہ جناب تم تمہارا والا پوزیشن رکھ لو, ہم ہمارا والا رکھ لیتے ہیں. یہ ایک امریکہ کی جانب سے آئی تھی بات. لیکن ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو بروکنز انسٹیٹیوٹ امریکہ کے اندر ہوئی ہے. اس میں وہ انہوں نے ایک ان کیمرہ سیشن کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ پہ کیوں نہ بات کریں, کیونکہ امریکہ ایز اے سول سپر پاور کا سٹیٹس کھو گیا ہے. اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشنسٹ پالیسی اپنائیں گے تو ہمارے ملٹری جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہوں گے, ایگزاسٹ ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اور امریکہ اکنامکلی بلیڈ کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کر لیں اور چائنا کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں. چائنا کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, اور یہی بات انڈیا کو جو ہے, جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو یہی چیز پینچ کر رہی ہے کہ اگر یہ کہیں ایک دم ٹاپسی ٹروی والی سچویشن آ گئی تو انڈیا تو اس سارے میں سب سے بڑی کیجولٹی بن کے نکلے گا. اب دیکھیں وہ جو آئسولیشن ہے, یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کی جنگ کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے, اس پہ مچ ہیز بین ڈسکسڈ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں. پوری دنیا کیا ایک دم پاکستان کو سر پہ بٹھا لے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. ان کے لانگ انٹرسٹ ہے. دیکھیں نا, کونڈولیزا رائس سے لے کے آج تک جو ہے وہ انڈیا کو اپنا ایک ایلائی کہتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہے ان کا, ڈیفنس پارٹنر ہے ان کا. انڈیا کے پاس پیسے ہیں خریدنے کے لیے بہت کچھ امریکی مصنوعات کا. پاکستان کے پاس کیا خریدے گا؟ پاکستان کے پاس کیا پیسے ہیں؟ مر کے تو ہم $1 بلین لیتے ہیں IMF سے. اس لیے جو اگر تو یہ سچویشن آتی ہے, دیکھیں نا قوموں کی زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں. کرائسس کریٹس این اپرچونٹی ٹو. دیر از اے کرائسس ان انڈیا. یہ یاد رکھیں کہ انڈیا میں ایک کرائسس ہے. اگر انہوں نے اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیا تو گو کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ سارے امورل کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی. بالکل ٹھیک. تو ٹیکنالوجی کو آپ جب مورلز آپ کے صحیح ہوں, اور جو انڈیا کا اندر جو BJP رائٹ ونگ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے.
اس لیے مبشر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو اپنے رائٹ ونگ کو بچانا ہے، وہ ہر وہ کام کرے گا پاکستان کے خلاف. That also means عبداللہ صاحب کہ وہ they are coming for you. They are coming for you. وہ چاہے کوورٹ ہو، اوورٹ ہو، وہ ایک لمیٹڈ ہو، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ابھی پوزیشن کتنی عبداللہ صاحب یہ بہت بڑی بات کریں، کیونکہ دیکھیں اس وقت ڈیبیٹ چل رہی تھی. ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی کہ جناب کین دے اسٹرائک بیک، کین دے، ہاں پہلے نہیں کر سکتے، پہلے میں بھی یہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہا تھا. ہاں ہم یہ ڈیبیٹ کرتے رہے کہ وہ اسٹرائک بیک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے. از انڈیا بائنگ ٹائم؟ اپنے آپ کو کلیکٹ کر کے پھر اسٹرائک بیک پھر دوبارہ کرے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دے آر کمنگ بیک. دے آر کمنگ بیک، لیکن ان کے بڑی بات کریں، میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے نا. یو ڈونٹ بائی اٹ. نہیں، میتھڈولوجی نہیں. کیا کمنگ بیک جو ہے، کیا ابھی یہ جو اے پی ایس میں ہوا ہے یہ کیا؟ یو ریمبر وکرم سود جو ان کا فارمر چیف تھا انٹیلیجنس کا، اس نے اے پی ایس کا واقعہ صبح 10:30 بجے، ہمارے میڈیا کو نہیں پتا تھا، رانا صاحب میڈیا کے اس نے ٹویٹ موجود ہے وکرم سود کا کہ what you're saying is کہ ملیٹریلی وہ آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ جناب یہاں پہ مطلب کہ جو ٹیررزم ہے اس کو اسپریڈ کرے گا، یہ کہہ رہے ہیں آئسولیشن میں لے کے جائے گا. آپ کے لیے کون کھڑا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں پانی کے معاملے پہ آپ کے عرب دنیا کے، ہم یہ کہہ رہے ہیں عرب دنیا ان کے ساتھ تجارت بند کر دے، کرے گی عرب دنیا؟ وہی عرب دنیا نا جس نے OIC کے اسپیشل اجلاس کے اندر سشما سوراج کو اسپیشل گیسٹ آف آنر کے طور پہ بلایا تھا. ڈو یو ایگری ود دس؟ جو یہ مثالیں دے رہے ہیں عبداللہ صاحب وہ تو ریئلٹی ہے، اور انڈیا کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، بٹ جو انوائرمنٹ ہے اس کے تحت وہ نہیں کر سکتا. نہیں، بٹ ہی ہیز اے پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ملیٹریلی تو وہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملیٹریلی نہیں کر سکتا، ٹیررزم اسپریڈ کر سکتا ہے. 2 دہائیوں سے کر رہا ہے، 2 دہائیوں سے کر رہا ہے، اس سے پراکسی مطلب اس کو گیئر اپ کرے گا. جیسے مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں کریں، پھر اگر وہ بارڈر کے اوپر فوجیں رکھیں اور 6 مہینے رکھ لیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں. کیوں ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں یہ آپ ایگری کرتے ہیں عبداللہ؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی، جی، یا کیا کر تو سکتے ہیں، بٹ اور دوسرا ایک ہوتی ہے انٹینشن چینج ہو جاتی ہیں اوور نائٹس. جیسے یوکرین میں پہلے بائیڈن صاحب سپورٹ کر رہے تھے، جیسے ٹرمپ آیا اوور نائٹس انٹینشن چینج ہوگی. پہلے ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کر رہے تھے، پھر سپورٹ کھینچ لی. ٹھیک. لیکن کیپیبلٹی بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. کیپیبلٹی تو اس کی ہے، اور لیکن جو انوائرمنٹ آپ ریڈ کرتے ہیں، اب دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن جو جا رہے ہیں اس کو کمپیئر کریں انڈین ڈیلیگیشنز کے ساتھ. ٹھیک. وہ 7 ڈیلیگیشنز ہیں اور 33 ملکوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اور وہ پیسیفک میں بھی جا رہے ہیں، وہ یورپ میں بھی جا رہے ہیں، وہ افریقہ میں بھی جا رہے ہیں. ہم اتنے ملکوں میں نہیں جا رہے. ہم نہیں جا رہے. ہم نارملی جو کی کنٹریز ہیں وچ میٹرز نارملی یورپ میں اور امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں. ہم وہ کام اپنے ڈپلومیٹ سے لیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. ویسے مجھے ایک یاد آ گئی چیز، جنرل صاحب اور میں وی آر کورس میٹس ان NDC، اور ہم نے 10 مہینے میں اکٹھے رہے. اور میں اس میں انسٹرکٹر تھا، اسٹوڈنٹ تھے. نہیں، گڈ اسٹوڈنٹ. بڑی مہربانی آپ کی، میرا نہیں خیال تھا. لیکن وی ریمبر وین وی وینٹ ٹو لائک سوڈان فار FST، اینڈ وہاں پہ ڈپلومیٹ، معاف کیجیے گا، ہمارے جو تھے ان کی حالت کیا تھی. ہاں، مطلب فارن آفس کی کوئی میں ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، پر جیسے ہماری فوج ہے، دیکھیں نا، فوج نے جب بھی موقع آیا آپ کا نام روشن کیا. جی ہاں، بالکل کیا. اور ہمارے جب ڈپلومیٹ جب تھے آغا شاہی ٹائپ، یا ختم ہوگی نا، وہ کلاس ختم ہوگی. جی، صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے. تو آپ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہے مثال دینے کی؟ نہیں ہے نا سر. اچھا، اس کے بعد نیچرلی کیپیسٹی کا پرابلم ہے. اس میں خود ہی ایمبیسڈر رہا ہوں. آئی تھنک دیر از لاٹ آف امپروومنٹ. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. جب آپ ایمبیسڈر شپ چھوڑ کے آئے تھے تو جنرل صاحب آپ کی جگہ 3-4 مہینے آپ کے PA کے پاس چارج تھا. وہ مطلب یہ دیکھیں اتنی ان کی ہے آپس میں بیٹھے ہوئے کہ کم از کم ریلیف ٹائم پہ پوسٹ کر دیں تاکہ وہ پہنچ جائے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہینڈ اوور دا چارج ٹو ویری جونیئر آفیسر. وہ ہماری، مجھے جب میں تھا فارن آفس میں تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں تو ہماری MS بانچ سے کنیکشن کروا دیں تاکہ ہمارے آفسرس کی گرومنگ بھی ویسی ہو کہ میرٹ پر آئیں، اور جیسے آپ لوگ جاتے ہیں جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ آفسر ایڈ ویلیو ٹو دیٹ پوسٹ. دیکھیں ڈپلومیٹ ہوتا ہے تو بجائے وہ اسٹرینتھ لے چیئر سے، اس کو اپنی جو پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی، پروفیشنل ایکوموڈیشن سے اس پوزیشن کو گریس دینی چاہیے.
ایسے ہونے چاہیے. اچھے ڈپلومیٹس بھی ہیں بٹ آئی اسٹل فیل کہ لاٹ مور نیڈ ٹو بی ڈن. اور یہ جو ہمیں فوج نے جیسے میں نے پہلے کہا چیزیں سب کر کے دی, تو باقی سفارتی محاذ پہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ فارن آفس ان کو کہا ہوگا جہاں ہم ڈیلیگیشن نہیں جا رہے, بھائی ان کے فارن منسٹر سے بات کرو, فارن سیکرٹری سے بات کرو اور اپنا ویو پوائنٹ وہاں جا کے. ویسے سر میں ڈپلومیسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں, مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ایک کمرشل بریک کے بارے میں, ایک بریک لے لوں پھر میں کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ مسکرانے نا ہنسنا شروع کر دیں دینا, تو دیٹ مینس کہ یو نو سم تھنگ از کوکنگ اپ. سو میں آتا ہوں آپ کی طرف, بریک لے لوں. جنرل صاحب, عبداللہ صاحب, وی ہیو ٹو مائنڈ اپ, دس از دا لاسٹ سیگمنٹ. لاسٹ کامنٹ. We wish, we are keeping our fingers crossed on this one that these negotiations do work. But like پاکستان اور انڈیا کے negotiation جو ہے ورک آؤٹ کر جائے, ایٹ لیسٹ 2-4 چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ جو اس وقت ہے وہ ہے بزنس مین. وہ مڈل ایسٹ کا وزٹ کر کے گیا ہے, وہاں سے سعودی عربیہ نے $600 بلین کا ان کو پلیج کیا ہے, $400 بلین کا صرف جہاز اس کو دے دیا گیا ہے. سملرلی یو اے نے کافی سارا وہاں انویسٹمنٹ بتائی ہے. تو مڈل ایسٹ سے پیسے لے کے جا رہا ہے وہ, اور اسرائیل اس سے پیسے لے رہا ہے. تو اس نے اسرائیل کو بھی جھنڈی کرائی, تھوڑی سی اس کو دکھایا اپنا ایٹیچیوڈ, یا اس کو ریلیگیٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو اس نے وزٹ نہیں کیا. یہاں چائنا ریالٹی ہے. چائنا کا $129 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا صرف $10 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے, $120 بلین وہ امپورٹ کرتا ہے. بہت بڑی کنزیومر اس کی مارکیٹ ہے, اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کر. بالکل ٹھیک. تو یہ ریالٹی ہے. انڈیا کو اس کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف جانا ہوگا, اور پانی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا, اور پاکستان کے ساتھ جو فتنہ ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنے کارڈ سینسیٹیولی پلے کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلوں کا حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب, ورلڈ بینک نے کیا نوٹس جاری کر دیا ہے انڈیا کو کہ تم نے پانی کیوں بند کیا ہے؟ ٹھیک نہیں کیا نا, نہیں کیا. تو ورلڈ بینک کس کا سنتا ہے؟ پلیز یو نو, ہمیں سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں, جاگے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. آپ کی لاسٹ ڈپلومیٹک جو وکٹری تھی وہ کب ہوئی تھی؟ ہم نے ابھی 2 نام لیے, آغا شاہی صاحب کا اور یعقوب صاحب کا. تو اس کے بعد ہماری ڈپلومیٹک وکٹری کب ہوئی؟ اور پھر یہ نہ بھولیے کہ اس ٹائم پہ جو انڈیا اور اسرائیل کا جو آپس میں بندھن بن کے آیا ہے, مضبوط بندھن, مضبوط, اور اسی طرح سے مضبوط بندھن اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ بھی ہے. They will utilize the good offices of Israel to reach out to Washington. یہ یاد رکھیے گا. Got your point جی. Thank you very much for joining me جی. بہت بہت شکریہ. جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ جناب کہ we are keeping our fingers crossed on this one and we want these negotiations to work. But there are like 4 parties جن کو یہاں پہ بٹھانا پڑے گا, and we have to engage all those 4 parties. That includes China, India, Pakistan, اور ریپریزنٹیشن ان کی بھی چاہیے جو انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہے, وہ بھی نیگوسیشن میں شامل ہو, تو پھر آؤٹ کم جو ہے وہ نکل سکتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.